وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. سامعین اکرام، آج کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ صنم پرست ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے. بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. لفظی ترجمہ سن لیں پہلے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کا گھر. وجنبنی، اور بچائیو مجھے، وبنیہ، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاسنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. کیا مطلب؟ ان کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. فمن تبعنی، تو جس نے میری پیروی کی، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. مضمون کے ربط پہ یقین کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان آیات کا
آغاز جو ہے وہ اس سے ہو رہا ہے۔ وَإِذْ یہ یاد رکھیں جہاں بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اس طریقے سے ہم شروع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو مضمون جو ہے سامعین اکرام سورہ ابراہیم کا بظاہر ان آیات کا کوئی ربط نہیں لگ رہا ہے عام تلاوت کے دوران، کیونکہ ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ جب کہا ابراہیم یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ پہلی آیت جو ہے یہ بھی دعا ہے، آخر تک دعائیں ہیں ساری، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دعائیں مستجاب ہیں، قبول ہو گئی ہیں۔ اب اس کا ربط جو ہے اگر آپ دیکھیں سورت کے باقی مضامین سے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس سورت کا نزول دیکھیں کس وقت ہو رہا ہے۔ سورت کا نزول تقریباً 8 نبوی اس کا عرصہ نزول ہے، یعنی وہ عرصہ مکی دور کا 8واں سال، اور مخالفت جو تھی مشرکوں کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی وہ عروج پہ تھی۔ پھر وہ ایک بات کرتے تھے، یہ بات مانتے تھے وہ لوگ کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور ہمارا اصل دین جو ہے، یعنی ان کا یہ زعم تھا، گمان تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہ بھی ان کا یہ بھی ماننا تھا ظاہر کہ وہ بنو اسماعیل ہیں، اور تھے بھی حضرت یہ تمام عرب جو تھے، یہ عرب میں جو آباد لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے وہ تاریخ ابھی تذکرہ بھی آئے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بیت اللہ شریف میں لا کر، مطلب یہاں تو اس وقت نہیں تھا بیت اللہ، بہرحال یہاں پہ آباد کر دیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ بھی آئے گا، تو وہاں آباد کیا، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ قبیلہ بنو جرہم کا یعنی پانی دیکھ کے وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے، آباد ہو گئے، ان کی یہاں رشتہ ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور وہ جو ہے آبادی جو تھی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی۔ تو اس دوران وہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور بہرحال یعنی ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی بنی اسرائیل، اس میں سلسلہ نبوت جاری تھا، اور یہ ان کے تابع تھے، امامت ان کے پاس تھی۔ تو سامعین کرام، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لحاظ یعنی یہ ربط بھی ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یعنی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں اور تم ہمیں اس سے روک رہے ہو، یہ یعنی یاد رہے آپ کو۔ تو پھر اس واقعے میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل کرتا ہے، اور وہ دعائیں ان کے خلاف، وہ تو بتوں کی پرستش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے پاک تھے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ما کان من المشرکین، دوسری جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے اور حنیف تھے، یکسو تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو دوسری جگہ بھی ان کی تفصیل آئی ہے، لیکن یہاں یہ سورہ ابراہیم خاص طور پہ یعنی اس میں تذکرہ اس لیے آ رہا ہے، اور ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی دعائیں بیان کی جا رہی ہیں، اور دعاؤں سے ان کے مسلک کا اظہار ہوتا ہے۔ سامنے اکرام، پہلی جو بات وہ کر رہے ہیں کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے آپ پناہ میں رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے۔ تو یہ یعنی انہی پہ
انہی کے خلاف جو ہے یہ باتیں جو ہیں صادق آتی ہیں کہ اے مشرکو، تم نے تو خانہ کعبہ میں 360 بت بنا رکھے ہیں اور غیر اللہ کی اطاعت اور عبادت پر تم اصرار کر رہے ہو، یہ تو تمہارے آباء و اجداد کا دین نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تو یہ تھیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اور تمہارے یہ جو نبی مکرم ہے، جو رسول محتشم ہے، یہ تو تمہیں انہی ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی دین کی دعوت پیش کر رہے۔ دیکھو ان کا دین اور ان کا دین ایک ہی ہے، تو تم کیوں غلط فہمی میں پڑے ہوئے؟ اور سامعین اکرام، یہ بھی یعنی ایک ربط یہ بھی ہے، دوسرا یہ بھی ہے، یعنی اس صورت کے شروع میں کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب آپ کی طرف میں نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ توحید روشنی ہے۔ سامعین اکرام ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں نہ تاریکیوں کا پتہ ہے اور نہ روشنی کا۔ تو یہ سامعین اکرام یہ یعنی اس جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اس کا ربط ہے۔ دوسرا ایک ربط میں آپ کو یعنی جو لفظی ربط ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو آیت ہم نے ختم کی ہے، آیت نمبر 34، اس میں کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار۔ سیاق کو دیکھیں، بہت سے طریقوں سے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس پہ تدبر کریں گے، سوچیں گے، تو پھر آپ کو قرآن فہمی کا صحیح لطف آئے گا۔ تو یہ تو واقعاتی ربط ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جو یعنی الفاظ یا مضامین کے حساب سے ربط ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرما رہے کہ انسان جو ہے بہت ظالم اور ناشکرہ ہے، اور ان لوگوں نے ظلم شروع کیا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ان کے باپ دادا تھے، انہوں نے تو اس ظلم کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تھی۔ تو اچھا، پھر یہ ایک وہ ہو گیا ظالم، اور جو یہ دعائیں ختم ہوتی ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کے بعد جو آیت نمبر 42 ہے، یہ 41 ہے، اور 42 کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، جو عمل یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے بے خبر ہے۔ نہیں، بے خبر نہیں ہے، ان کا حساب ہوگا، پورا ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ دونوں یعنی ظلم کا تذکرہ کر کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیان ہو رہا ہے، ان کی دعائیں، اور ان دعاؤں میں پہلی جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ شرک کے ظلم سے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ عظیم الشان ظلم ہے، تو اس سے پناہ کی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو عبارتی ربط ہے سامعین اکرام، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ ابراہیم، یہ ترجمہ آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کو یا مکۃ المکرمہ کے امن کی دعا مانگ رہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ بیت الحرام، وہاں کسی قسم کی تخریب جو ہے وہاں یعنی اجازت نہیں ہے اس کو۔ آپ دیکھیں مکہ، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اس میں وہ ہے یعنی اس کے آداب جو ہے وہ آپ دیکھیں، بیت الحرام یعنی احترام کا گھر ہے وہ، تو اسی طرح وہ بلد الحرام ہے، احترام کا گھر ہے سامعین اکرام۔ تو اس کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس گھر کو امن کا گھر بنا دے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور بتوں کی عبادت سے مجھے اور میری اولاد کو بچائیو۔
رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو لفظی ترجمہ جیسا ہے تو اس کا تو ہم پھر جو اصطلاحی ترجمہ کریں گے کہ ان کے ذریعے گمراہ ہوئے، کیونکہ بت خود قرآن میں تذکرہ ہے کہ وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی طاقت ہے ان میں، تو وہ تو گمراہ نہیں کر رہے لیکن ان کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ تو وہ سامعین کرام وہ معبود جو تھے، ایک بات یہاں قابل نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصنام کی بات کر رہے ہیں، صنم کہتے ہیں بت کو، اور یہ بت جو تھے مشرکین مکہ جو تھے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جب بھی شروع سے لے کر آخر تک جو بت ہیں یہ صرف پتھر کے وہ نہیں تھے، بلکہ یہ جن ہستیوں کی مشرک عبادت کرتے تھے وہ کسی سے منسوب تھے۔ مثال کے طور پہ پیغمبروں کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی تصویر یا بت بنا لیا، یا نیک لوگوں کے کافی بت تھے، یا جو بھی تھے اصناف اور نائلہ یہ ان کے بت تھے سامعین کرام۔ تو یہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ نائلہ اور یہ دو ایسے لوگ تھے مرد اور عورت جنہوں نے کعبہ کی حدود میں بدکاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، تو بجائے اس کے عبرت حاصل کرنے کے انہوں نے اس پتھر کی عبادت شروع کر دی۔ بہرحال تو ہمیشہ بت جو ہے کسی سے منسوب ہوتا ہے، تو ایک یعنی بنیادی طور پہ وہ ہستیاں جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں خواہ کوئی نیک ہیں یا جو بھی ہیں، یا مثال کے طور پہ سورج دیوتا ہے، سورج ایک بت جو ہے سورج کے نام سے منسوب ہے، اور ایک سورج بنسی، چندر بنسی چاند کے نام سے منسوب ہے، ہندوؤں میں تو ہے یہ بت وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بت، ہر وہ چیز بت ہے، صنم ہے آپ کا جو آپ کو حق تعالیٰ کے راستے سے روکے، رب کی بندگی سے آپ کو جو چیز روکے نا وہ بت ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہمیں ذرا تھوڑی سی یعنی سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ شرک کو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کبھی صنم پرستی کی نہیں ہے، یہ ایک شائبہ ہوتا ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں عام طور پہ، اور ایسا یعنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن شرک دیکھیں شرک کیا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو جو حقوق رب کے ہیں وہ اگر آپ غیر اللہ کو دے دیں تو وہ آپ کا صنم ہو گیا، وہ آپ کا بت ہو گیا، اس کی آپ نے عبادت شروع کر دی۔ مثال کے طور پہ یعنی دیکھیں شرک جو ہے دو اقسام کا ہے، ایک شرک ذاتی ہے، دوسرا صفاتی ہے۔ تو شرک صفاتی جو ہے، شرک ذاتی تو کم ہوتا ہے، شرک صفاتی ہوتا ہے۔ شرک صفاتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ کسی کو اس کا شریک ٹھہرا لیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کسی اور کو آپ اس کا شریک ٹھہرا لیں۔ مثال کے طور پہ الہ، معبود، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ معبود برحق ہے، صرف وہی ایک ذات ہے جس کی آپ بلا چون و چرا بات مان سکتے ہیں اور ماننی چاہیے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو معبود بن سکے اللہ کے علاوہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کسی اور کی ہم نے بات ماننی شروع کر دی، سامعین کرام تھوڑا سا متوجہ ہوں، اگر یہ حق اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی صفت الوہیت
یہ اگر کسی اور کو ہم نے دے دیا تو وہ اس ہستی کو ہم نے شریک سمجھ لیا، چاہے دل و جان سے یا عمل سے اپنے، وہ بات ایک ہی ہے سامعین کرام۔ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے اپنے نفس کا کہنا مان لیا، خواہشات نفس تو ہوتی ہیں، نفس کا کہنا مان لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وہ ہمارا بت بن گیا، وہ ہمارا صنم بن گیا۔ اگرچہ ہم نے کسی پتھر کے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن چونکہ ہم نے غیر اللہ کی بات مان لی حق تعالیٰ کے مقابلے میں، تو وہ ہمارا بت بن گیا۔ کیونکہ معبود واحد تو صرف ایک ہے، الہ واحد تو ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اگر کسی اور ہستی کا ہم نے حکم مان لیا، اصل میں یہ شرک جو ہے یہ عام ہے سامعین کرام، اور پتھر کا بت ہو یا نہ ہو، اگر وہ صفات اللہ تعالیٰ کی کسی غیر اللہ کو آپ نے دے دی تو پھر وہ آپ صنم پرستی کے یا شرک کے مرتکب ہو گئے۔ آپ نے غیر اللہ کو اس کی صفات کا حامل سمجھ کے ان کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اس کی بات بلا چون و چرا مانی جائے۔ غیر اللہ کے علاوہ ہر ہستی کا حکم ہم مانیں گے اللہ کے حکم کے تابع۔ مثال کے طور پہ رسول کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، رسول کا کہنا مان رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی رسول میں نے نہیں بھجوایا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی طرح جو ہستی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں بتائے، ان کا کہنا لازم ہے، ان کا کہنا ماننا لازم ہے۔ یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، اس کا کہنا ماننا آپ کو لازم ہے۔ سامعین اکرام، تو یہ ذرا غور سے، یعنی اس کو آپ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو تدبر نہیں کرتے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، ولی آخری آیت نمبر 52، ولی یہ یعنی پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، ولی ینذروا بہ، تاکہ اس کے ذریعے لوگ ڈرائے جائیں، ولی یعلموا، تاکہ یہ جان لے، انما هو الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں، قرآن فہمی ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ دوڑ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ یہ جو ہم درس پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یعنی درس سے پہلے اس کے یا درس کے بعد کوئی اس کے مضامین پر تفکر یا تدبر یا اس لحاظ سے یہ دیکھے کہ چلو آج کا سبق ہم دیکھیں یا کل کا سبق دیکھیں کہ کل کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تاکہ ہم اس پہ خوب سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بس یعنی درس کے وقت ہم آن کر لیتے ہیں، نیٹ آن کر لیتے ہیں یا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ ہر ایک درس میں یہی ہوتا ہے، تو اس پہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مزید تدبر نہیں کرتے۔ تو یہ بات جو ہے یہ مطلب مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، یہ کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے، یہ آیت نمبر 52 انشاءاللہ آئے گی، لیکن میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، خاوندان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت حاصل کرنے والی بات تو بس ایسے ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام صنم پرستی سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلی جو دعا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے۔ تو صنم پرستی سامعین اکرام یہ بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کی احکامات کو چھوڑ کے،
میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے سنیں۔ صنم پرستی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد نہ سمجھیں۔ یہ بالکل ٹھوس بات میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو کلمہ توحید پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کا حق کسی اور کو بھی دیتا ہے، یعنی اطاعت اللہ کا حق ہے، اگر وہ غیر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یہ صنم پرستی ہے۔ سامعین کرام، یہ بت ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں، ایک تو ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا بت سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں میں کی کتنی گردان کرتے ہیں، اپنی رائے کو ہم بہت صائب اور صحیح سمجھتے ہیں۔ ہر انسان دیکھیں آپ کہ اپنی رائے کو ہم صائب سمجھتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا اس کا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون، نفس ما کمتر نیست از فرعون را، رومی کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے کم نہیں ہے، فرعون سے ہم کم نہیں ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست، اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا۔ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں اور ہم دعویٰ نہیں کر رہے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے سامعین کرام، ہم بہت سے ہم میں سے لوگ جو ہے فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے کو ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ایک آیت کا میں تذکرہ کروں گا، اس کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ دیکھیں مومن مخاطب ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا نہیں آیا ہے وہ وقت ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق سے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوایا ہے ہمارے پاس، یہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، رسول کا طریقہ حق ہے، قرآن کا جو حکم ہے وہ حق ہے۔ لیکن اس کے سامنے آپ دیکھ لیں سامنے کرام، اس کو نہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کو ہم اہم نہیں سمجھتے، بلکہ ذاتی خواہشات، نفس پرستی کو ہم اہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ معاشرے کی عبادت کرتے ہیں، معاشرے کو صنم بنائے، لوگ کیا کہیں گے، یہ رواج ہے ہمارے یہاں کا، ہمارے آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ آپ سنتے ہیں نا، یہ صنم پرستی ہے۔ آپ نے خاندان کو، آپ نے رواج کو صنم بنا لیا ہے۔ تو صنم تو یہی ہے کہ بت، اللہ کے حکم کے راستے میں جو بھی بت آتا ہے وہ صنم ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دے۔
وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور ہمیں بچائے رکھیں، مجھے بچانا اور میری اولاد کو ہم اصنام، صنم کی جمع ہے اصنام، صنم بت کو کہتے ہیں، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ عبادت کا کیا مطلب؟ کہنا مانیں ان کا۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں سامعین کرام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Recall that Abraham said, O my Lord, make this land peaceful, and keep me and my sons from worshipping idols. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔